أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے برابر ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا، اور جو اس میں چاہے ٹیڑھی راہ شرارت سے اسے ہم چکھائیں گے ایک عذاب دردناک. خلاصہ تفسیر: بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں تاکہ مسلمان عمرہ ادا نہ کر سکیں، حالانکہ حرم کی حیثیت یہ ہے کہ اس میں کسی کی خصوصیت نہیں بلکہ اس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے کہ اس میں سب برابر ہیں. اس حرم کے داخل حدود میں رہنے والا بھی، یعنی جو لوگ وہاں مقیم ہیں، اور باہر سے آنے والا مسافر بھی، اور جو کوئی اس میں یعنی حرم شریف میں ظلم کے ساتھ کوئی بے دینی کا کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اس شخص کو عذاب دردناک چکھا دیں گے. معارف و مسائل. پچھلی آیت میں مومنین اور کفار کے دو فریق کی باہمی مخاصمت کا ذکر تھا. اسی مخاصمت کی ایک خاص صورت اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ ان میں بعض ایسے کفار بھی ہیں جو خود گمراہی پر جمے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں. ایسے ہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جبکہ وہ عمرے کا احرام باندھ کر حرم شریف میں داخل ہونا چاہتے تھے مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا، حالانکہ مسجد حرام اور حرم شریف کا وہ حصہ جس سے لوگوں کی عبادت عمرہ و حج کا تعلق ہے ان کی ملک میں داخل نہیں تھا، جس کی بنا پر ان کو مزاحمت اور مداخلت کا کوئی حق پہنچتا، بلکہ وہ سب لوگوں کے لیے یکساں ہے، جہاں باشندگان حرم اور باہر کے مسافر اور شہری اور پردیسی سب برابر ہیں. آگے ان کی سزا کا ذکر ہے کہ جو شخص مسجد حرام یعنی پورے حرم شریف میں کوئی بے دینی کا کام کرے گا، جیسے لوگوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنا یا دوسرا کوئی خلاف دین کام کرنا، اس کو عذاب دردناک چکھایا جائے گا، جبکہ اس بے دینی کے کام کے ساتھ ظلم یعنی شرک بھی ملا ہوا ہو، جیسا کہ مشرکین مکہ کا حال تھا جنہوں نے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکا کہ ان کا یہ عمل بھی خلاف دین ناروا تھا، پھر اس کے ساتھ وہ کفر شرک میں بھی مبتلا تھے. اور اگرچہ ہر خلاف دین کام خصوصاً شرک و کفر ہر جگہ ہر زمانے میں حرام اور انتہائی جرم و گناہ اور موجب عذاب ہے، مگر جو ایسے کام حرم محترم کے اندر کرے اس کا جرم دگنا ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں حرم کی تخصیص کر کے بیان کیا گیا ہے. یصدون عن سبیل اللہ، سبیل اللہ سے مراد اسلام ہے. معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ خود تو اسلام سے دور ہی ہیں ہی دوسروں کو بھی اسلام سے روکتے ہیں. والمسجد الحرام، یہ ان کا دوسرا گناہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. مسجد حرام اصل میں اس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد بنائی ہوئی ہے، اور یہ حرم مکہ کا ایک اہم جز ہے.
لیکن بعض مرتبہ مسجد حرام بول کر پورا حرم بھی مراد لیا جاتا ہے، جیسے خود اسی واقعے یعنی مسلمانوں کو عمرے کے لیے حرم میں داخل ہونے سے روکنے کی جو صورت پیش آئی وہ یہی تھی کہ کفار مکہ نے آپ کو صرف مسجد میں جانے سے نہیں بلکہ حدود حرم میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور قرآن کریم نے اس واقعے میں مسجد حرام کا لفظ بمعنی مطلق حرم استعمال فرمایا ہے۔ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تفسیر در منصور میں اس جگہ مسجد حرام کی تفسیر میں پورا حرم مراد ہونا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حرم مکہ میں سب مسلمانوں کے مساوی حق کا مطلب، اتنی بات پر تمام امت اور ائمہ فقہا کا اتفاق ہے کہ مسجد حرام اور حرم شریف مکہ کے وہ تمام حصے جن سے افعال حج کا تعلق ہے، جیسے صفا مروہ کے درمیان کا میدان جس میں سعی ہوتی ہے اور مینا کا پورا میدان، اسی طرح عرفات کا پورا میدان اور مزدلفہ کا پورا میدان، یہ سب زمینیں سب دنیا کے مسلمانوں کے لیے وقف عام ہیں، کسی شخص کی ذاتی ملکیت ان پر نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ مکہ مکرمہ کے عام مکانات اور باقی حرم کی زمینیں ان کے متعلق بھی بعض ائمہ فقہا کا یہی قول ہے کہ وہ بھی وقف عام ہے، ان کا فروخت کرنا یا کرایہ دینا حرام ہے۔ ہر مسلمان ہر جگہ ٹھہر سکتا ہے، مگر دوسرے فقہا کا مختار مسلک یہ ہے کہ مکہ کے مکانات مل کے خاص ہو سکتے ہیں، ان کی خرید و فروخت اور ان کو کرایہ پر دینا جائز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے صفوان بن امیہ کا مکان مکہ مکرمہ میں خرید کر اس کو مجرموں کے لیے قید خانہ بنایا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں دو روایتیں منقول ہیں، ایک پہلے قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق، اور فتویٰ دوسرے قول پر ہے، قضا فی روح المعانی۔ یہ بحث کتب فقہ میں مفصل مذکور ہے، مگر اس آیت میں حرم کے جن حصوں سے روکنے کا ذکر ہے وہ حصے بہرحال سب کے نزدیک وقف عام ہیں، ان سے روکنا حرام ہے۔ آیت مذکورہ سے اسی کی حرمت ثابت ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، الحاد کے معنی لغت میں سیدھے راستے سے ہٹ جانے کے ہیں۔ اس جگہ الحاد سے مراد مجاہد و قتادہ کے نزدیک کفر و شرک ہے، مگر دوسرے مفسرین نے اس کو اپنے عام معنی میں قرار دیا ہے، جس میں ہر گناہ اور اللہ و رسول کی نافرمانی داخل ہے، یہاں تک کہ اپنے خادم کو گالی دینا، برا کہنا بھی۔ اور اسی معنی کے لحاظ سے حضرت عطا نے فرمایا کہ حرم میں الحاد سے مراد اس میں بغیر احرام کے داخل ہو جانا یا ممنوعات حرم میں سے کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا ہے، جیسے حرم کا شکار مارنا یا اس کا درخت کاٹنا وغیرہ۔ اور جو چیزیں شریعت میں ممنوع ناجائز ہیں وہ سبھی جگہ گناہ اور موجب عذاب ہے۔ حرم کی تخصیص اس بنا پر کی گئی کہ جس طرح حرم مکہ میں نیکی کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا عذاب بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کی ایک تفسیر یہ بھی منقول ہے کہ حرم کے علاوہ دوسری جگہوں میں محض گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ عمل نہ کرے، اور حرم میں صرف ارادہ پختہ کر لینے پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ قرطبی نے یہی تفسیر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی ہے اور اس تفسیر کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے جاتے تو دو خیمے لگاتے تھے، ایک حرم کے اندر، دوسرا باہر۔ حرم میں اگر اپنے اہل و عیال یا خدام و متعلقین میں کسی کو کسی بات پر سرزنش اور عتاب کرنا ہوتا تو حرم سے باہر والے خیمے میں جا کر یہ کام کرتے تھے۔ لوگوں نے مصلحت دریافت کی تو فرمایا ہم سے یہ بیان کیا جاتا تھا کہ انسان جو عتاب و ناراضی کے وقت کلا واللہ یا بلا واللہ کے الفاظ بولتا ہے
وہ بھی الحاد فی الحرم میں داخل ہیں، یہ بھی الحاد فی الحرم میں داخل ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اور جب ٹھیک کر دی ہم نے ابراہیم کو جگہ اس گھر کی کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے واسطے اور کھڑے رہنے والوں کے اور رکوع و سجدہ والوں کے، اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کر اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آئیں راہوں دور سے، تاکہ پہنچیں اپنے فائدے کی جگہوں پر، اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن جو معلوم ہیں، ذبح پر چوپایوں مواشی کے جو اللہ نے دیے ہیں ان کو، سو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ برے حال کے محتاج کو، پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنا میل کچیل اور پوری کر دیں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ خلاصہ تفسیر اور اس قصے کا تذکرہ کیجیے جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی، کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ بنا ہوا نہ تھا، اور حکم دیا کہ اس مکان کو عبادت کے لیے تیار کرو اور اس عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ دراصل ان کے بعد کے لوگوں کو سنانا تھا، اور بنائے بیت اللہ کے ساتھ شرک کی ممانعت کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کی طرف نماز اور اس کا طواف کرنے سے کسی جاہل کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہی معبود ہے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور نماز میں قیام اور سجود، رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے ظاہری اور باطنی نجاسات یعنی کفر و شرک سے پاک رکھنا، یہ بھی دراصل دوسروں ہی کو سنانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے تو اس کے خلاف کا احتمال ہی نہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس مقدس عمارت کے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور طول سفر کی وجہ سے دبلی ہو جانے والی اونٹنیوں پر بھی جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی، اور وہ لوگ اس لیے آویں گے تاکہ اپنے اور دنیاوی فوائد کے لیے حاضر ہو جاویں۔ دینی فوائد تو معلوم و مشہور ہیں، دنیاوی فوائد بھی اگر مقصود نہ ہو، مثلا خرید و فروخت اور قربانی کا گوشت وغیرہ، تو یہ بھی کوئی مضمون نہیں، اس لیے آویں گے تاکہ ایام مقررہ میں جو قربانی کے ایام 10ویں سے 12ویں ذی الحجہ تک ہے، ان مخصوص چوپاؤں پر یعنی قربانی کے جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں جو خدا تعالی نے ان کو عطا کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے خطاب کا مضمون ہو چکا، آگے امت محمدی علیہ صحبہ الصلاۃ والسلام مخاطب ہے، ان قربانیوں کے جانوروں میں سے تم بھی کھایا کرو کہ یہ جائز اور مستحب یہ ہے
کہ مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلایا کرو. پھر قربانی کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی احرام کھول ڈالیں، سر منڈا لیں، اور اپنے واجبات کو خواہ نظر سے قربانی وغیرہ واجب کر لی ہو یا بلا نظر جو افعال حج کے واجب ہیں ان سب کو پورا کریں، اور انہی ایام معلومات میں اس معمون و محفوظ گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں. یہ طواف زیارت کہلاتا ہے. معارف و مسائل. اس سے پہلی آیت میں مسجد حرام اور حرم سے روکنے والوں پر عذاب شدید کی وعید آئی ہے. آگے اس کی مناسبت سے بیت اللہ کے خاص فضائل اور عظمت کا بیان ہے، جس سے ان کے فعل کی قباحت اور زیادہ واضح ہو جائے. بنائے بیت اللہ کی ابتدا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. بوّأ کا لفظ لغت میں کسی کو ٹھکانہ اور رہنے کا مکان دینے کے معنی میں آتا ہے. معنی آیت کے یہ ہے کہ یہ بات قابل ذکر اور یاد رکھنے کی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کا ٹھکانہ دیا جہاں بیت اللہ ہے. اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے اس زمین پر آباد نہ تھے، جیسا کہ روایات سے ثابت ہے کہ ان کو ملک شام سے ہجرت کرا کر یہاں لایا گیا تھا. اور مکان البیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا، جیسا کہ معتبر روایات میں ہے کہ اس کی پہلی بنا تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر لانے سے پہلے یا اس کے ساتھ ہوئی تھی، اور آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت بیت اللہ کی تعمیر اٹھا لی گئی تھی، بنیادیں اور اس کی معین جگہ موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہیں لا کر ٹھہرایا گیا اور ان کو حکم دیا گیا اللہ تشرک بی شیئا. ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شرک کرنے کا کوئی احتمال نہیں. ان کی بت شکنی اور شرک کرنے والوں کا مقابلہ اور اس میں سخت ترین آزمائش کے واقعات پہلے ہو چکے تھے، اس لیے مراد اس سے عام لوگوں کو سنانا ہے کہ شرک سے پرہیز کریں. دوسرا حکم یہ دیا گیا وَطَهِّرْ بَيْتِي، یعنی میرے گھر کو پاک کیجیے. اس وقت اگرچہ گھر موجود نہیں تھا، مگر بیت اللہ دراصل در و دیوار اور تعمیر کا نام نہیں، وہ اس بقعہ مقدسہ کا نام ہے جس میں بیت اللہ پہلے بنایا گیا تھا اور اب دوبارہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے. وہ بقعہ اور مکان بہرحال موجود تھا، اس کو پاک کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس زمانے میں بھی قوم جرہم اور عمالقہ نے یہاں کچھ بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا پاٹ ہوتی تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم آئندہ آنے والوں کو سنانا ہو، اور پاک کرنے سے مراد جیسے کفر و شرک سے پاک رکھنا ہے، ایسے ہی ظاہری نجاسات اور گندگیوں سے پاک رکھنا بھی مراد ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کا خطاب کرنے سے دوسرے لوگوں کو اہتمام کی فکر دلانا مقصود ہے کہ جب خلیل اللہ کو اس کا حکم ہوا جو خود ہی اس پر عامل تھے، تو ہمیں اس کا اہتمام کتنا کرنا چاہیے. تیسرا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا گیا کہ اذن فی الناس بالحج، یعنی لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اس بیت اللہ کا حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے. ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فرضیت حج کے اعلان کا حکم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ یہاں تو جنگلی میدان ہے، کوئی سننے والا نہیں، جہاں آبادی ہے وہاں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف اعلان کرنے کی ہے، اس کے ساری دنیا میں پہنچانے اور پھیلانے کی ذمہ داری ہم پر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا جس کو اللہ تعالی نے بہت اونچا کر دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے جبل ابی قیس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا. کانوں میں انگلیاں رکھ کر داہنے اور بائیں اور شرقن و غربن ہر طرف یہ ندا دی کہ اے لوگو، تمہارے رب نے اپنا بیت بنایا ہے اور تم پر اس بیت کا حج فرض کیا ہے، تو تم سب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو. اس روایت میں یہ بھی ہے کہ
کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز اللہ تعالی نے ساری دنیا میں پہنچا دی، اور صرف اس وقت تک کہ زندہ انسانوں تک ہی نہیں بلکہ جو انسان آئندہ تا قیامت پیدا ہونے والے تھے بطور معجزہ ان سب تک یہ آواز پہنچا دی گئی، اور جس کی قسمت میں اللہ تعالی نے حج کرنا لکھ دیا ہے ان میں سے ہر ایک نے اس آواز کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا، یعنی حاضر ہونے کا اقرار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حج کی تلبیہ کی اصل بنیاد یہی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے۔ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد یہی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے۔ آگے آیت میں اس تاثیر کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو تمام انسانوں تک من جانب اللہ پہنچانے سے قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی، وہ یہ ہے یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، یعنی اطراف عالم سے لوگ بیت اللہ کی طرف چلے آئیں گے، کوئی پیادہ کوئی سوار، اور سواری سے آنے والے بھی دور دراز ملکوں سے آئیں گے جس سے ان کی سواریاں بھی لاغر ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک کے ہزارہ سال گزر چکے ہیں، بیت اللہ کی طرف حج کے لیے آنے والوں کی یہی کیفیت ہے۔ بعد میں آنے والے سب انبیاء اور ان کی امتیں بھی اس کی پابند ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو طویل دور جاہلیت کا گزرا ہے اس میں بھی عرب کے باشندے اگرچہ بت پرستی کی بلا میں مبتلا ہو گئے تھے مگر حج کے ارکان کے اسی طرح پابند تھے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے منقول و معصور چلا آتا ہے۔ بعد میں آنے والے سب انبیاء اور ان کی امتیں بھی اس کی پابند رہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو طویل دور جاہلیت کا گزرا ہے اس میں بھی عرب کے باشندے اگرچہ بت پرستی کی بلا میں مبتلا ہو گئے تھے مگر حج کے ارکان کے اسی طرح پابند تھے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے منقول و معصور چلا آتا تھا۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یعنی ان کی یہ حاضری دور دراز سفر طے کر کے اپنے ہی منافع کے لیے ہے۔ قرآن میں منافع کو بصیغہ نکرہ لا کر اس کے عموم کی طرف اشارہ کر دیا ہے جس میں دینی منافع تو بے شمار ہیں ہی، دنیاوی منافع بھی بہت مشاہدے میں آتے ہیں۔ کم از کم اتنی بات خود قابل تعجب و حیرت ہے کہ حج کے سفر پر عموماً بڑی رقم خرچ ہوتی ہے جو بعض لوگ ساری عمر محنت کر کے تھوڑی تھوڑی بچا کر جمع کرتے ہیں اور یہاں بیک وقت خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن ساری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کوئی شخص حج یا عمرہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے فقیر و محتاج ہو گیا ہو۔ اس کے سوا دوسرے کاموں مثلا بیاہ شادی کی رسموں میں مکان تعمیر کرنے میں خرچ کر کے ہزاروں آدمی محتاج و فقیر ہونے والے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سفر حج و عمرہ میں یہ خصوصیت بھی رکھی ہے کہ اس سے کوئی شخص دنیاوی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حج و عمرہ میں خرچ کرنا افلاس و محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ غور کیا جائے تو اس کا بھی مشاہدہ عموماً پایا جائے گا، اور حج کے دینی منافع تو بہت ہیں، ان میں سے ایک یہی کچھ کم نہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں بے حیائی کی باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے بچتا رہا تو وہ حج سے ایسی حالت میں واپس آئے گا کہ گویا یہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج برآمد ہوا ہے، یعنی جیسے ابتدائی ولادت میں بچہ بے گناہ معصوم ہوتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ بیت اللہ کے پاس جمع ہونے والے حجاج کے آنے کا ایک فائدہ تو اوپر مذکور ہوا کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی منافع اور فوائد کا مشاہدہ کر لیں، دوسرا فائدہ یہ بتلایا گیا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں ایام معلومات میں ان چوپایا جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔
اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد پر نظر نہ ہونی چاہیے، بلکہ اصل چیز اللہ تعالی کا ذکر ہے جو ان دنوں میں قربان کرنے کے وقت جانوروں پر کیا جاتا ہے، جو روح عبادت ہے۔ قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال کر دیا گیا، یہ مزید انعام ہے۔ اور ایام معلومات سے مراد وہی دن ہے جن میں قربانی جائز ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخیں۔ اور ما رزقهم من بہیمۃ الانعام کے الفاظ عام ہیں، اس میں ہر طرح کی قربانی داخل ہے، خواہ واجب ہو یا مستحب۔ فَكُلُوا مِنْهَا، یہاں لفظ کلو اگرچہ بصیغہ امر آیا ہے، مگر مراد اس سے وجوب نہیں بلکہ اباحت اور جواز ہے، جیسا قرآن کی آیت وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں شکار کا حکم بمعنی اجازت ہے۔ مثلا مکہ معظمہ اور زمانے حج میں مختلف قسم کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو کسی جرم کی سزا کے طور پر جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، جیسے کسی نے حرم شریف کے اندر شکار مار دیا تو اس پر اس کی جزا میں کسی جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، جس کی تفسیر کتب فقہ میں ہے کہ کون سے جانور کے بدلے کس طرح کا جانور قربان کرنا ہے۔ اسی طرح جو کام احرام کی حالت میں ممنوع ہے، اگر کسی نے وہ کام کر لیا تو اس پر بھی جانور ذبح کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے، جس کو فقہاء کی اصطلاح میں دم جنایت کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی کچھ تفصیل ہے، بعض ممنوعات کے کر لینے سے گائے یا اونٹ ہی کی قربانی دینا ضروری ہوتا ہے، اور بعض کے لیے بکرے دمبے کی کافی ہوتی ہے۔ بعض میں دم واجب نہیں ہوتا، صرف صدقہ دینا کافی ہوتا ہے۔ ان تفصیلات کی یہ جگہ نہیں۔ آقا نے اپنے رسالہ احکام الحج میں بقدر ضرورت لکھ دیا ہے۔ یہ قسم دم کی جو کسی جنایت اور جرم کی سزا کے طور پر لازم ہوا ہے، اس کا گوشت کھانا خود اس شخص کے لیے جائز نہیں، بلکہ یہ صرف فقراء و مساکین کا حق ہے، کسی دوسرے مالدار آدمی کو بھی اس کا کھانا جائز نہیں۔ اس پر تمام فقہاء امت کا اتفاق ہے۔ باقی قسم قربانی کی خواہ واجب ہو یا نفلی، واجب میں حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کے نزدیک دم تمتع اور دم قرآن میں بھی داخل ہے۔ ان سب کا گوشت قربانی کرنے والا، اس کے احباب و اعزاء اگرچہ اغنیاء ہوں وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے، اور پوری تفصیل اس کے مسائل کی کتب فقہ میں دیکھی جائے۔ عام قربانی کا گوشت ہو یا خاص حج کی قربانیاں، ان سب کا حکم یہی ہے کہ قربانی کرنے والا خود اور ہر مسلمان غنی ہو یا فقیر اس میں سے کھا سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ کم از کم 1/3 حصہ غربا فقراء کو دے دیا جائے۔ اسی امر مستحب کا بیان آیت کے اگلے جملے میں اس طرح فرمایا ہے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ بائس کے معنی بہت تنگ دست، مصیبت زدہ، اور فقیر کے معنی حاجت مند کے ہیں۔ بائس کے معنی بہت تنگ دست، مصیبت زدہ، اور فقیر کے معنی حاجت مند کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے ان کو بھی کھلانا اور دینا مستحب اور مطلوب ہے۔ ثم ليقضوا تفثهم، تفت کے لغوی معنی میل کچیل کے ہیں، جو انسان کے بدن پر جمع ہو جاتا ہے۔ حالت احرام میں کیونکہ بالوں کا مولنا، کاٹنا، نوچنا، اسی طرح ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، یہ سب چیزیں حرام ہوتی ہیں، تو ان کے میل کچیل جمع ہونا طبعی امر ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ جب حج میں قربانی سے فارغ ہو جاؤ تو اس میل کچیل کو دور کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اب احرام کھول ڈالو اور سر منڈا لو، ناخن تراشو، زیر ناف کے بال صاف کر لو۔ آیت مذکورہ میں پہلی قربانی کرنے کا ذکر آیا، اس کے بعد احرام کھولنے کا۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے کام کرنا چاہیے۔ قربانی سے پہلے حلق کرنا یا ناخن کاٹنا وغیرہ ممنوع ہے،
اور جو ایسا کرے گا اس پر دم جنایت واجب ہوگا۔ افعال حج میں ترتیب کا درجہ، جو ترتیب افعال حج کی قرآن و حدیث میں آئی اور فقہا نے اس کو منضبط کیا، اسی ترتیب سے افعال حج ادا کرنا با اتفاق امت کم از کم سنت ضرور ہے، واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک علیہ رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک واجب ہے، جس کے خلاف کرنے سے ایک دم جنایت لازم ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، اس لیے اس کے خلاف کرنے سے ثواب میں کمی آتی ہے مگر دم لازم نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جس شخص نے افعال حج میں سے کسی کو مقدم یا مؤخر کر دیا اس پر لازم ہے کہ ایک دم دے۔ یہ روایت طحاوی نے بھی مختلف طرق سے نقل کی ہے اور حضرت سعید بن جبیر، قتادہ، نخعی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ خلاف ترتیب کرنے والے پر دم لازم کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں اس جگہ اس مسئلے کی پوری تفصیل و تحقیق مذکور ہے، نیز دوسرے مسائل حج بھی مفصل لکھے ہیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، نذور کے نظر کی جمع ہے جس کو اردو میں منت کہا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کام شرعاً کسی شخص پر لازم واجب نہیں تھا، اگر وہ زبان سے یہ نظر کر لے اور منت مان لے کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ فلاں کام کروں، تو یہ نظر ہو جاتی ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اصل سے واجب نہیں تھا مگر اس کے واجب ہو جانے کے لیے شرط تو بے اتفاق امت ہے کہ وہ شرعاً گناہ اور ناجائز نہ ہو۔ اگر کسی شخص نے گناہ کے کام کی نظر مان لی تو اس پر وہ گناہ کرنا اس سے لازم نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اس کے خلاف کرنا واجب ہے، البتہ اس پر کفارہ قسم لازم ہو جائے گا۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ائمہ فقہا کے نزدیک یہ نماز یہ بھی شرط ہے کہ وہ کام ایسا ہو جس کی جنس میں کوئی عبادت مقصودہ شرعیہ پائی جاتی ہو، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، قربانی وغیرہ، کہ ان کی جنس میں کچھ شرعی واجبات اور عبادات مقصودہ ہیں۔ تو اگر کوئی شخص نفلی نماز، روزے، صدقہ وغیرہ کی نظر مان لے تو وہ نفل اس کے ذمے واجب ہو جاتی ہے، اس کا پورا کرنا اس کے ذمے لازم و واجب ہے۔ آیت مذکورہ سے یہی حکم ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں نظر کے ایفا یعنی پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ یاد رہے کہ صرف دل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنے سے نظر نہیں ہوتی جب تک کہ زبان سے الفاظ نظر ادا نہ کرے۔ تفسیر مظہری میں اس جگہ نظر اور منت کے احکام و مسائل میں بڑی تفصیل سے جمع کر دیے ہیں جو اپنی جگہ بہت اہم ہیں مگر یہاں ان کی گنجائش نہیں۔ ایک سوال اور جواب۔ اس آیت سے پہلے بھی اعمال حج، قربانی اور احرام کھولنے وغیرہ کا ذکر ہوا ہے اور آگے بھی طواف زیارت کا بیان ہے۔ درمیان میں ایفائے نظر کا ذکر کس مناسبت سے ہوا جبکہ ایفائے نظر ایک مستقل حکم ہے، حج میں ہو یا حج کے بغیر، اور حرم شریف میں ہو یا باہر کسی ملک میں؟ جواب یہ ہے کہ اگرچہ ایفائے نظر ایک مستقل شرعی حکم ہے، ایک مستقل حکم شرعی ہے، ایام حج اور افعال حج یا حرم کے ساتھ مخصوص نہیں، لیکن اس کا ذکر یہاں افعال حج کے ضمن میں شاید اس وجہ سے ہے کہ انسان جب حج کے لیے نکلتا ہے تو دل کا داعیہ ہوتا ہے کہ اس سفر میں زیادہ سے زیادہ نیک کام اور عبادات ادا کرے۔ اس میں بہت سی چیزوں کی نظر بھی کر لیتا ہے، خصوصاً جانوروں کی قربانی کی نظر کرنے کا تو عام رواج ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں نظر سے مراد قربانی ہی کی نظر قرار دی ہے، اور ایک مناسبت نظر کی احکام حج سے یہ بھی ہے کہ جس طرح نظر اور قسم سے انسان پر بہت سی چیزیں جو اصل شرع کی روح سے واجب نہیں تھی واجب ہو جاتی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو اصل احکام کی روح سے ناجائز نہیں تھیں اور وہ اس شخص پر ناجائز و حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام کے تمام احکام تقریباً ایسے ہی ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے، خوشبو کا استعمال، بال مونڈنا، ناخن تراشنا وغیرہ فی نفسی ہی کوئی ناجائز کام نہ تھے مگر اس نے احرام باندھ کر یہ سب کام اپنے اوپر حرام کر لیے۔
اسی طرح حج کے دوسرے اعمال و افعال جو فرض تو عمر میں ایک ہی مرتبہ ہوتے ہیں، مگر بعد میں حج و عمرہ کے لیے احرام باندھ کر یہ سب کام اس کے لیے فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس جگہ نزول کی تفسیر میں یہی فرمایا کہ اس سے مواجب حج مراد ہیں جو حج کی وجہ سے اس پر لازم ہو گئے ہیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہاں طواف سے مراد طواف زیارت ہے جو 10ویں تاریخ ذی الحجہ کو رمی جمرہ اور قربانی کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ طواف حج کا دوسرا رکن اور فرض ہے۔ پہلا رکن وقوف عرفات ہے جو اس سے پہلے ادا ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت پر احرام کے سب احکام مکمل ہو کر پورا احرام کھل جاتا ہے۔ بیت غلیق، بیت اللہ کا نام بیت عتیق اس لیے ہے کہ عتیق کے معنی بیت عتیق، بیت اللہ کا نام بیت عتیق اس لیے ہے کہ عتیق کے معنی آزاد کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے گھر کا نام بیت عتیق اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو کفار و جبابرہ کے غلبے اور قبضے سے آزاد کر دیا ہے۔ کسی کافر کی مجال نہیں کہ اس پر قبضہ یا غلبہ کر سکے۔ اصحاب فیل کا واقعہ اس پر شاہد ہے۔ واللہ اعلم۔ تفسیر مظہری میں اس موقع پر طواف کے مفصل احکام و مسائل جمع کر دیے ہیں جو بہت اہم قابل دیر ہیں۔ واللہ اعلم۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ یہ سن چکے اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی سو وہ بہتر ہے اس کے لیے اپنے رب کے پاس، اور حلال ہے تم کو جو پائے، مگر جو تم کو سناتے ہیں سو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔ ایک اللہ کی طرف کے ہو کر، نہ کہ اس کے ساتھ شریک بنا کر، اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے، پھر اچکتے ہیں اس کو اڑنے والے مردار خوار، یا جا ڈالا اس کو ہوا نے کسی دور مکان میں۔ یہ سن چکے اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا
سو وہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے۔ تمہارے واسطے چوپایوں میں فائدے ہیں، ایک مقرر وعدہ تک، پھر ان کو پہنچنا اس قدیم گھر تک۔ خلاصہ تفسیر، یہ بات تو ہو چکی جو حج کے مخصوص احکام تھے، اور اب دوسرے عام احکام جن میں حج اور علاوہ حج کے دوسرے مسائل بھی ہیں۔ سنو کہ جو شخص اللہ تعالی کے محترم احکام کی وقاعت کرے گا سو یہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ احکام کی وقاعت کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کا علم بھی حاصل کرے، اور یہ بھی کہ ان پر عمل کا اہتمام کرے، اور احکام خداوندی کی وقاعت کا اس کے لیے بہتر ہونا اس لیے ہے کہ وہ عذاب سے نجات اور دائمی راحت کا سامان ہے۔ اور ہاں، مخصوص چوپاؤں کو باستثنائی ان بعض کے جو تم کو پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں، یعنی سورہ انعام وغیرہ کی آیت قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا میں حرام جانوروں کی تفصیل بتا دی گئی ہے، ان کے سوا اور دوسرے چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اس جگہ چوپایا جانوروں کے حلال ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے کسی کو احرام کی حالت میں عام چوپائے جانوروں کی ممانعت کا شبہ نہ ہو جائے۔ اور جو تینوں دنیا کی بھلائی احکام خداوندی کی تعظیم میں منحصر ہے، تو تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے کنارہ کش رہو، کیونکہ بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرنا تو حکم الہی سے خودی بغاوت ہے۔ اس جگہ شرک سے بچنے کی ہدایت خاص طور پر اس لیے کی گئی کہ مشرکین مکہ اپنے حج میں جو تلبیہ پڑھتے تھے اس میں الا شریکن ہوا لک ملا دیتے تھے، یعنی اللہ کا کوئی شریک بجز ان بتوں کے نہیں ہے جو خود اسی اللہ کے ہیں۔ اور جھوٹی بات سے بچتے رہو، خواہ وہ عقائد کا جھوٹ ہو جیسے مشرکین کا اعتقاد شرک یا دوسری قسم کا جھوٹ، اس طور سے کہ اللہ کی طرف جھکے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں، یا اس کو ہوا نے کسی دور دراز جگہ لے جا کر پٹک دیا۔ یہ بات بھی جو بطور قاعدہ کلیہ کے تھی ہو چکی۔ اور اب ایک ضروری بات قربانی کے جانوروں کے متعلق اور سن لو کہ جو شخص دین خداوندی کے ان مذکورہ یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو اس کا یہ لحاظ رکھنا دل کے ساتھ خدا سے ڈرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یادگاروں کا لحاظ رکھنے سے مراد احکام الہیہ کی پابندی ہے جو قربانی کے متعلق ہے، خواہ ذبح سے قبل کے احکام ہوں یا ذبح کے وقت ہوں، جیسا اس پر اللہ کا نام لینا، یا بعد ذبح کے ہوں جیسے اس کا کھانا یا نہ کھانا، کہ جس کا کھانا جس کے لیے حلال ہے وہ کھائے، جس کا کھانا جس کے لیے حلال نہیں وہ نہ کھائے۔ ان احکام میں کچھ تو پہلے بھی ذکر کیے جا چکے، اور کچھ یہ ہیں کہ تم کو ان سے ایک معین وقت تک فوائد حاصل کرنا جائز ہے، یعنی جب تک وہ قواعد شرعیہ کے مطابق ہدی نہ بنائی جاویں تو ان سے دودھ یا سواری، بار برداری وغیرہ کا فائدہ اٹھانا جائز ہے، مگر ان کو بیت اللہ اور حج یا عمرہ کے لیے ہدی بنا دیا تو پھر ان سے کوئی نفع اٹھانا جائز نہیں۔ پھر یعنی ہدی بننے کے بعد اس کے ذبح حلال ہونے کا موقع بیت عتیق کے قریب ہے۔ مراد پورا حرم ہے، یعنی حرم سے باہر ذبح نہ کریں۔ یہاں معارف و مسائل سے پہلے ایک ترجمے میں جو پائے نکل گیا مجھ سے، یہ ترجمہ یوں ہے: یہ سن چکے اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی سو وہ بہتر ہے اس کے لیے اپنے رب کے پاس، اور حلال ہیں تم کو چوپائے مگر جو تم کو سناتے ہیں، سو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔ معارف و مسائل، حرمات اللہ سے مراد
اللہ کی محترم اور معزز بنائی ہوئی چیزیں یعنی احکام شرعیہ ہیں، ان کی تعظیم یعنی ان کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا سرمایہ سعادت دنیا و آخرت ہے۔ احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، انعام سے مراد اونٹ، گائے، بکرا، مینڈھا، دمبا وغیرہ ہیں کہ یہ جانور حالت احرام میں بھی حلال ہیں، اور الا ما یتلی میں جن جانوروں کو مستثنیٰ کرنے کا ذکر ہے ان کا بیان دوسری آیات میں آیا ہے، وہ مردار جانور اور موقوذہ اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ سب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، حالت احرام کی ہو، حالت احرام کی ہو یا غیر احرام کی۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، جس کے معنی ناپاکی اور گندگی کے ہیں، اور اوثان وطن کی جمع ہے بت کے معنی میں۔ بتوں کو نجاست اس لیے قرار دیا کہ وہ انسان کے باطن کو شرک کی نجاست سے بھر دیتے ہیں، انسان کے باطن کو شرک کی نجاست سے بھر دیتے ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قول زور سے مراد جھوٹ ہے، حق کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل اور جھوٹ میں داخل ہے، خواہ عقائد فاسدہ شرک و کفر ہو یا معاملات میں اور شہادت میں جھوٹ بولنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کبیرہ گناہوں میں سے بڑے کبیرہ یہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور عام باتوں میں جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لفظ وقول الزور کو بار بار فرمایا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں، جو چیزیں کسی خاص مذہب یا جماعت کی علامات خاص سمجھی جاتی ہوں وہ اس کے شاعر کہلاتے ہیں۔ شاعر اسلام ان خاص احکام کا نام ہے جو عرف میں مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ حج کے اکثر احکام ایسے ہی ہیں۔ من تقوی القلوب، یعنی شاعر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی کی علامت ہے، ان کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی اور خوف خدا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی کا تعلق اصل میں انسان کے دل سے ہے، جب اس میں خوف خدا ہوتا ہے تو اس کا اثر سب اعمال افعال میں دیکھا جاتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی چوپائے جانوروں سے دودھ، سواری، بار برداری، ہر قسم کے منافع حاصل کرنا تمہارے لیے اس وقت تک تو حلال ہے جب تک ان کو حرم مکہ میں ذبح کرنے کے لیے نامزد کر کے ہدی نہ بنا لیا ہو۔ ہدی اسی جانور کو کہتے ہیں جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ کوئی جانور لے جائے کہ اس کو حرم شریف میں ذبح کیا جائے گا۔ جب اس کو ہدی حرم کے لیے نامزد اور مقرر کر دیا تو پھر اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا بغیر کسی مجبوری کے جائز نہیں۔ جیسے اونٹ کو ہدی بنا کر ساتھ لیا اور خود پیدل چل رہا ہے، سواری کے لیے کوئی دوسرا جانور موجود نہیں اور پیدل چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے تو مجبوری اور ضرورت کی بنا پر اس وقت سوار ہونے کی اجازت ہے۔ ثم محلها الى البيت العتيق، یہاں بیت عتیق سے مراد پورا حرم شریف ہے جو در حقیقت بیت اللہ ہی کا حریم خاص ہے، جیسے سابقہ آیت میں مسجد حرام کے لفظ سے پورا حرم مراد لیا گیا، یہاں بیت عتیق کے لفظ سے بھی پورا حرم مراد ہے، اور محلھا میں محل کے معنی موضع حلول اجل کے ہیں، مراد اس سے موضع ذبح ہے، یعنی ہدی کے جانوروں کے ذبح کرنے کا مقام بیت عتیق کے پاس ہے
اور مراد پورا حرم ہے کہ وہ بیت عتیق ہی کے حکم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدی کا ذبح کرنا حرم کے اندر ضروری ہے، حرم سے باہر جائز نہیں۔ اور پھر حرم عام ہے، خواہ منحر منا ہو یا مکہ مکرمہ کی کوئی اور جگہ ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی کے یاد کریں اللہ کے نام ذبح پر چوپایوں کے جو ان کو اللہ نے دیے، سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے، سو اسی کے حکم میں رہو اور بشارت سنا دے عاجزی کرنے والوں کو، وہ کہ جب نام لیجئے اللہ کا ڈر جائیں ان کے دل اور سہنے والے اس کو جو ان پر پڑے، اور قائم رکھنے والے نماز کے اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور کعبہ کے چڑھانے کے اونٹ ٹھہرائے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانی اللہ کے نام کی، تمہارے واسطے اس میں بھلائی ہے، سو پڑھو ان پر نام اللہ کا قطار باندھ کر، پھر جب گر پڑے ان کی کروٹ تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے کو اور بے قراری کرتے کو، اسی طرح تمہارے بس میں کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تاکہ تم احسان مانو۔ اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور ان کا لہو، لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب، اسی طرح ان کو بس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس بات پر کہ تم کو راہ سمجھائی اور بشارت سنا دے نیکی والوں کو۔ خلاصہ تفسیر، اور اوپر جو قربانی کا حرم میں ذبح کرنے کا حکم ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مقصود اصلی تعظیم حرم کی ہے، بلکہ اصل مقصود اللہ ہی کی تعظیم اور اس کے ساتھ تقرب ہے، اور مذبوح اور مذبح اس کا ایک آلہ اور ذریعہ ہے، اور تخصیص بعض حکمتوں کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ تخصیصات مقصود اصلی ہوتی تو کسی شریعت میں نہ بدلتی، مگر ان کا بدلتا رہنا ظاہر ہے۔ البتہ تقرب اللہ جو اصل مقصود تھا وہ سب شرائع میں محفوظ رہا، چنانچہ ہم نے جتنے اہل شرائع گزرے ہیں ان میں سے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمایا تھا۔
بس اصلی مقصود یہ نام لینا تھا، سو اس سے یہ بات نکل آئی کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی خدا ہے جس کا ذکر کر کے سب کو تقرب کا حکم ہوتا رہا، تو تم ہمتن اسی کے ہو کر رہو، یعنی موحد خالص رہو، کسی مکان وغیرہ کو معظم بالذات سمجھنے سے ذرہ برابر شرک کا شائبہ اپنے عمل میں نہ ہونے دو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ہماری اس تعلیم پر عمل کریں، آپ ایسے احکام الہیہ کے سامنے گردن جھکا دینے والوں کو جنت وغیرہ کی خوشخبری سنا دیجئے، جو اس توحید خالص کی برکت سے ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے احکام و صفات اور وعدہ وعید کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو ان مصیبتوں پر ان پر پڑتی ہیں صبر کرتے ہیں، اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے بقدر حکم اور توفیق کے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی توحید خالص ایسی بابرکت چیز ہے کہ بعض انتفاعات کا ممنوع ہونا معلوم ہوا ہے، اس سے بھی ان قربانیوں کے معظم بالذات ہونے کا شبہ نہ کیا جاوے، کیونکہ اس سے بھی اصل وہی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے دین کی تعظیم ہے، اور یہ تخصیصات اس کا ایک طریق ہے۔ پس قربانی کے اونٹ اور گائے کو اور اسی طرح بکری بھیڑ کو بھی ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے کہ اس کے متعلق احکام کے علم اور عمل سے اللہ کی عظمت اور دین کی وقت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے نامزد چیز سے منتفع ہونے میں مالک مجازی کی رائے قابل اعتبار نہ رہے، جس سے اس کی پوری عبدیت اور مالک حقیقی کی معبودیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس حکمت دینی کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے ہیں، مثلا دنیاوی فائدہ کھانا اور کھلانا، اور اخروی فائدہ ثواب ہے۔ جب اس میں یہ حکمتیں ہیں تو ان پر کھڑے کر کے ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو۔ یہ صرف اونٹوں کے اعتبار سے فرمایا کہ ان کا کھڑے کر کے ذبح کرنا بوجہ آسانی ذبح و خروج روح کے بہتر ہے، بس اس سے تو اخروی فائدہ یعنی ثواب حاصل ہوا، اور نیز اللہ کی عظمت ظاہر ہوئی کہ اس کے نام پر ایک جان قربان ہوئی جس سے اس کا خالق اور اس کا مخلوق ہونا ظاہر کر دیا گیا۔ بس جب وہ کسی کروٹ کے بل گر پڑیں اور ٹھنڈے ہو جاویں تو تم خود بھی کھاؤ، اور بے سوال اور سوالی محتاج کو جو کہ باعث فقیر کی دو قسمیں ہیں بھی کھانے کو دو، کہ یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے زیر حکم کر دیا کہ تم باوجود تمہارے ذوق اور ان کی قوت کے اس طرح اس کے ذبح پر قادر ہو گئے تاکہ تم اس تسخیر پر اللہ تعالی کا شکر کرو۔ یہ حکمت مطلق ذبح میں ہے، قطع نظر اس کی قربانی ہونے کے اور آگے ذبح کی تخصیصات کے مقصود بالذات نہ ہونے کو ایک عقلی قاعدے سے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ کہ نیت تقرب و اخلاص اس کے شعبوں میں سے ہے البتہ پہنچتا ہے۔ پس وہی تعظیم الہی کی مقصودیت ثابت ہو گئی، اور جیسے اوپر کذالک سخرناہا میں تسخیر کی ایک عام حکمت یعنی قربانی ہونے کی خصوصیت سے قطع نظر کرنے کے اعتبار سے بیان ہوئی تھی، آگے تسخیر کی ایک خاص حکمت یعنی بلحاظ قربانی ہونے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارا زیر حکم کر دیا کہ تم اللہ کی راہ میں ان کو قربانی کر کے اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو اس طرح قربانی کرنے کی توفیق دی، ورنہ اگر توفیق الہی راہبر نہ ہوتی تو یا تو ذبح ہی میں شبہات نکال کر اس عبادت سے محروم رہتے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے لگتے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس سے پہلے خوشخبری اخلاص کے شعبوں پر تھی، یہ خاص اخلاص پر ہے۔ معارف و مسائل۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، لفظ منسک اور نسک عربی زبان کے اعتبار سے کئی معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک معنی جانور کی قربانی کے، دوسرے معنی تمام افعال حج کے، اور تیسرے معنی مطلقاً عبادت کے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مواقع پر یہ لفظ ان تین معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔
اسی لیے ائمہ تفسیر میں سے مجاہد وغیرہ نے اس جگہ منسک کو قربانی کے معنی میں لیا ہے۔ اس پر معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ قربانی کا حکم جو اس امت کے لوگوں کو دیا گیا ہے کوئی نیا حکم نہیں، پچھلی سب امتوں کے بھی ذمے قربانی کی عبادت لگائی گئی تھی۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے معنی میں لیا ہے، جس پر مراد آیت کی یہ ہوگی کہ افعال حج جیسے اس امت پر عائد کیے گئے ہیں پچھلی امتوں پر بھی حج فرض کیا گیا تھا۔ ابن عرافہ نے تیسرے معنی لیے ہیں، اس اعتبار سے مراد آیت کی یہ ہوگی کہ ہم نے اللہ کی عبادت گزاری سب پچھلی امتوں پر بھی فرض کی تھی، طریقہ عبادت میں کچھ فرق سب امتوں میں رہا ہے مگر اصل عبادت سب میں مشترک رہی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، لفظ خبط عربی زبان میں پست زمین کے معنی میں آتا ہے، اسی لیے خبیط اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ اسی لیے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ و مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مخبتین کا ترجمہ مواضعین سے کیا ہے۔ عمرو بن اوس فرماتے ہیں کہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے اور اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے۔ سفیان نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضاء و تقدیر پر راحت و کلفت، فراخی اور تنگی ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، وجل کے اصلی معنی اس خوف و حیبت کے ہیں جو کسی کی عظمت کی بنا پر دل میں پیدا ہو۔ اللہ کے نزدیک کے نیک بندوں اور صلحاء کا یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نام سن کر ان کے دلوں پر اس کی عظمت اور بڑائی کے سبب ایک خاص ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، پہلے گزر چکا ہے کہ شعائر ان خاص احکام و عبادات کا نام ہے جو دین اسلام کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ قربانی بھی انہی میں سے ہے، ایسے احکام کی پابندی زیادہ اہم ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، صواف بمعنی مصفوفہ ہے یعنی صف بستہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ جانور 3 پاؤں پر کھڑا ہو، ایک ہاتھ بندھا ہوا ہو۔ یہ صورت قربانی کی اونٹ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی قربانی کھڑے ہونے کی حالت میں سنت اور بہتر ہے، باقی جانوروں کو لٹا کر ذبح کرنا سنت ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یہاں وجبت بمعنی سقط آیا ہے، جیسے وجبت الشمس بمعنی سقطت، یہاں وجبت بمعنی سقطت آیا ہے جیسے وجبت الشمس بمعنی سقطت کا محاورہ مشہور ہے۔ مراد اس سے جانور کی جان کا نکل جانا ہے۔ القانع والمعتر، پچھلی آیت میں جن لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے ان کو باعث فقیر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے مصیبت زدہ محتاج۔ اس آیت میں اس کی جگہ قانع اور معتر کے 2 لفظوں میں اس کی تفسیر و توضیح کی گئی ہے۔ قانع سے مراد وہ محتاج فقیر ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اپنی غربت و فقر کے باوجود اپنی جگہ بیٹھ کر جو مل جائے اس پر قناعت کرتا ہے، اور معتر جو ایسے مواقع پر جائے جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو، خواہ زبان سے سوال کرے یا نہ کرے۔ عبادات کی خاص صورتیں اصل مقصود نہیں بلکہ دل کا اخلاص و اطاعت مقصود ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ قربانی جو ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کے پاس اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، نہ وہ مقصود قربانی ہے، بلکہ مقصود اصلی اس پر اللہ کا نام لینا اور حکم ربی کی بجا آوری دلی اخلاص کے ساتھ۔ یہی حکم دوسری تمام عبادات کا ہے کہ نماز کی نشست و برخاست، روزہ میں بھوکا پیاسا رہنا اصل مقصود نہیں بلکہ مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل دلی اخلاص و محبت کے ساتھ ہے۔ اگر یہ عبادت اس اخلاص و محبت سے خالی ہے
تو صرف صورت اور ڈھانچہ ہے، روح غائب ہے. مگر عبادات کی شرعی صورت اور ڈھانچہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ حکم ربانی کی تعمیل کے لیے اس کی طرف سے یہ صورتیں متعین فرما دی گئی ہیں. واللہ اعلم. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہ دشمنوں کو ہٹا دے گا ایمان والوں سے، اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی دغاباز ناشکر. خلاصہ تفسیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے غلبے اور ایذا رسانی کی قدرت کو ایمان والوں سے عن قریب ہٹا دے گا کہ پھر حج وغیرہ سے روک ہی نہ سکیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ کسی دغاباز کفر کرنے والے کو نہیں چاہتا بلکہ ایسے لوگوں سے ناراض ہے. اس لیے انجام کار ان لوگوں کو مغلوب اور مومنین مخلصین کو غالب کرے گا. معارف و مسائل، سابق آیات میں اس کا ذکر تھا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقام حدیبیہ پر پہنچ چکے تھے، حرم شریف اور مسجد حرام میں جانے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا. اس آیت میں مسلمانوں کو اس وعدے کے ساتھ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالی ان قریب ان مشرکین کی اس قوت کو توڑ دے گا جس کے ذریعے وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ واقعہ سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا. اس کے بعد سے مسلسل کفار مشرکین کی طاقت کمزور اور ہمت پست ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. اگلی آیات میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.